بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفا ہونی چاہیے انسان میں، جوانی اور حسن تو ایک دن ڈھل ہی جاتے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ صبر کی راہ آسان نہیں، اس لیے وہ اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ زندگی میں کچھ راستے صبر کے ہوتے ہیں اور کچھ راستے سبق کے ہوتے ہیں۔ وقت اچھا ہو یا برا، بدلتا ضرور ہے۔ جب مقامی صبر پر دل اظہار شکر کرنے لگ جائے تو سمجھ لو تمہارے اللہ کو تمہارا صبر کرنا پسند آ گیا ہے۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے، تاکہ اسے احساس ہو کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں جھوٹی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ قیامت کے دن فرمائے گا، کہاں ہیں آپس میں محبت کرنے والے؟ میرے جلال کی قسم، آج کے دن میں ان کو اپنے سائے میں رکھوں گا کہ جس دن میرے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ایسا علم جس کے ذریعے اللہ عز و جل کی رضامندی حاصل کی جاتی ہے، محض دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے سیکھتا ہے تو وہ روز قیامت جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ رشک کس پر کریں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشک تو بس دو ہی آدمیوں پر ہو سکتا ہے، ایک تو اس پر جسے اللہ نے قرآن مجید کا علم دیا اور وہ اس کے ساتھ رات کی گھڑیوں میں کھڑا ہو کر نماز پڑھتا رہا، اور دوسرا آدمی وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اسے محتاجوں پر رات دن خیرات کرتا رہا۔ کوئی شخص مہمان کے لیے اپنی طاقت سے بڑھ کر کوئی تکلف نہ کرے۔ تنہا رہنے والے سبقت لے گئے۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ تنہا رہنے والے کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس نے ان نمازوں کے لیے بہترین وضو کیا اور ان کے وقت پر ان کو ادا کیا، ان کے رکوع و سجود مکمل کیے اور ان کے اندر خشوع سے کام لیا، تو اللہ عز و جل نے ایسے نمازی کی بخشش کا وعدہ فرمایا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکراتے چہرے کے ساتھ سلام کرو، صدقہ کا ثواب۔ المبادرۃ الی العفو من اخلاق الکرام، معاف کرنے میں جلدی کرنا بلند مرتبہ لوگوں کا اخلاق ہے۔ قدرت اتنی پرفیکٹ ہے کہ آپ کے ہر عمل کا بدلہ ضرور لوٹاتی ہے۔ سکون فراہم کیجیے، یہ لوٹ کر آپ کے پاس آ جائے گا۔ کسی کی آنکھ میں آنسوؤں کا سبب ہے تو بھی انتظار کیجیے۔ اگر آپ ایک شخص کی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، یا کسی کے درد کو کم کر سکتے ہیں، یا کسی پرندے کو اس کے گھونسلے تک لے جا سکتے ہیں، تو آپ کی زندگی بیکار نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آدمی بعض اوقات اللہ کی ناراضی والا ایک لفظ کہہ دیتا ہے، وہ اس میں حرج نہیں سمجھتا، لیکن وہ اتنا بڑا گناہ کا لفظ ہوتا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے 70 سال تک جہنم میں گر جاتا ہے۔ قدرت نے انسان کو بھی کیا چیز بنایا ہے، روز کسی نہ کسی محاذ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کئی بار یہ محاذ انسان کو مسلسل ہونے والے جنگ کی کیفیت میں قید کر دیتے ہیں۔ انسان کی اندرونی جنگ باہر کی جنگوں سے بہت بڑی، کٹھن اور نہ کٹنے والی ہوتی ہے۔ روز کسی نہ کسی احساس سے لڑنا پڑتا ہے، اندر کی تلخی کو سہنا پڑتا ہے، کانوں میں گونجتے زہریلے جملے اور شدت سے جنم لیتے سوالات انسان کو کچل کے رکھ دیتے ہیں۔